کہ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب گھوڑے سے نیچے اترتے تھے تو آگے بندہ گھوڑا پکڑ کے وہ اس کو رکھ رہے تھے، صبح تیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو چلا جاتا. اتنی مالی آسودگی تھی. تو یکدم ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم بالکل نا جی کنگال ہو گئے، جسے کہتے ہیں سڑک پہ آ گئے. سڑک پہ آ گئے. اچھا، تو ہم آپ اگر شیئر کرنا چاہیں جتنا کہ ایسا کیا ہوا. والد صاحب تھوڑا سا نا بدماشی میں اچھا وہ تھے، تو وہ بہت اچھا انہوں نے کام، وہ نہیں ماڑے بندے پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ ماڑے بندے کا ساتھ دیا. لیکن وہ وقت ایسا پلٹا کہ میں کچی پکی میں پڑھتا تھا، اس وقت کچی پکی ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ پڑھتا تھا تو وہ یہ کام ہو گیا، 6-7 مرڈر ہو گئے وہاں پہ. وہ جتنا زمین تھی، جتنا پیسہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیچ بڑھ جاتا رہا. تو وہ کیس پہ لگا دیا. تو ہم کام پہ لگ گئے. یقین کریں 7 سال میری ایج تھی اس وقت، تو میں کام کرتا رہا. وہ بچپن میں اتنا کچھ سیکھ لیا شاہ جی کہ میں نے سوچا کہ یار کسی کا دل نہیں دکھانا. تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب ایسی کام میں لگے ہیں. تو میں نے کہا یار اس وقت میں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں کچھ کہنا. تو میں نے محنت کی. میں، میرے بھائی، بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا، ہم تینوں بھائیوں نے محنت کی. محنت کر کے آج ادھر بیٹھا ہوں نا تو اپنی محنت سے سارا کچھ اللہ نے واپس دیا. پھر ہر چیز واپس دی اللہ تعالیٰ. پھر اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا. ہماری ماں لے کے ہمیں بیٹھ گئی، ہم کام پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ پتہ کر رہی ہیں، والد کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، دوسرے پہ جا رہے ہیں. یہ بڑی آپ نے بڑی عمدہ اور آپ جیسے آرٹسٹ نے بڑی غیر معمولی ایک بات شیئر کی. اس میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی بڑی اہم، جو یوتھ کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ہمیں بھی، عمر کے ہر حصے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپ کسی بھی قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوں اور بھلے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہو، نیگیٹو ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کا حصہ بن جائیں. حالانکہ بہت آرام سے آپ بن سکتے ہیں، خاص طور پہ بڑے اگر کسی وجہ سے کسی ایسی سرگرمی میں ہو جائے. مگر آپ نے بالکل آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف گئے. بالکل، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اس کو رد کیا. آپ نے کہا نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں اپنا رستہ بناؤں گا اور میں اپنا رستہ اچھائی کی طرف، خیر کی طرف اور اس کی طرف بناؤں گا. تو بڑی غیر معمولی بات ہے. میں نے اماں سے بہت کچھ سیکھا، صبر سیکھا. پھر وہ کام سیکھا اماں سے کہ جو گھر میں ہے اسی میں گزارا کرنا ہے، جو آپ کی جیب میں ہے اسی سے گزارا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں قناعت. جی، تو وہ چیزیں نا جی میں نے اپنی اماں سے سیکھی. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم کام کرنا شروع کر دیا، مزدوری کی، بٹھے پہ اینٹیں ڈالی اور اس کے بعد ٹرالیوں پہ اینٹیں ڈالی، دیہڑی لگائی، جو بھی کام ملتا رہا نا. میں سٹیل کا کام کیا، سلور کا کام کیا، لوموں کا کام کیا. آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو کام بھی اچھے سے اچھا کرتے گئے. اس کے بعد میں نے برف لگائی پھٹے پہ. تھوڑی جی اتھی بھی لا لیندے شاید وال آ جاندے. اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں یار آپ لوگ نا مسکرے ہیں. صحیح مسکرے کیا آپ کہنے. اچھا، آپ کہہ رہے تھے آپ نے برف بھی لگائی اور بھٹوں پہ بھی کام کیا اور ہر طرح کا کام وہ کیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ شادیوں پہ ویڈیو بنانے والے کیمرے لے لیے. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو کام بھی تھوڑا تھوڑا لیوش کرتے گئے. اتنی جب آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا اس نے آپ کو تجربہ بھی تو بہت دیا ہوگا نا. بہت سارا مشاہدہ، تجربہ. بہت سارا ایسا ہوا کہ کسی نے کام سے نکال دیا، کسی سے پیسے پوچھے ہیں کہ نہیں ہیں، تو جیب میں بس کرایہ ہے جو گھر تک جانا ہے، تو اور پیسے بھی نہیں ہیں، بھوک بھی لگی ہے، گھر جا کے کھانا بھی کھانا. تو صبر میں نے بچپن سے سیکھ لیا. اگر بھائی ابھی آپ نے بھٹوں کی بات کی، وہ تو بہت ہی یعنی کہ مشقت والا کام ہے. کیا سر ہم نے کیا. وہاں پہ کیا ذمہ داری ہوتی تھی آپ کی؟ کچھ بھی نہیں، یہ وہ اینٹیں بنانی. اچھا، بنانی کچی، جو رات کو کہانی کرنی اس کی گارے کی، اس کی. تو پیروں سے کرتے ہیں؟ ہاں وہ پیروں سے کرتے ہیں اور میں منہ نہ کرتا. سمجھا سیرے ہو جا کرے پٹھا مار دے رہے. یہ فرمائیے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ والد صاحب کو ملنے جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. ملاقات کتنے عرصے رہے وہ جیل میں؟ انہوں نے عمر قید کاٹی. اچھا، بہت زیادہ کچھ معاملہ ہو گیا تھا خراب. زیادہ وہ کہہ رہے تھے کہ
سب نے خوشیاں منائی کہ یار پھانسی سے بچ گئے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا یار عمر قید 14 سال کاٹنے ایک کمرے میں یا ایک جیل میں 14 سال کاٹنے, یار انسان کی زندگی ہے. 2 دن زندگی کے جو ہے نا وہ آپ کو بارے پڑ جائیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو میں نے وہاں سے سیکھا شاہ جی. اس کے بعد حالات بدلتے گئے. اور آپ جایا کرتے تھے اپنے والد کو ملنے جی یا صرف والدہ آپ بھی جاتے ہو؟ ملاقات پہ جاتے. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ 6-7 سال کے بعد جب وہ باہر آئے تو ہم 14 سال, انہوں نے 20-21 سال کے ہو گئے ہم. اکرم 2 چیزیں مجھے بتائیے گا. جی. جب وہ گئے آپ 7 سال کے تھے, 5-6 سال کچی پکی میں پڑھتے تھے. 5 سال کا بچہ اس وقت اسکول میں جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو, وہ جب وہ جا رہے تھے اور یہ ہوا کہ وہ کچھ آخری ملاقات ایک, اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو. سر جب ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے نا تو آج بھی وہ واضح میرے کانوں میں گونجتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی. وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے, باہر والے باہر بیٹھے ہیں, جالی کے اندر جو قیدی ہیں وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم بچے تھے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وکیل کو مل لو, اس کو ملے ہو, یہ کیا ہے, جج کو ملے ہیں, یہ ملے ہیں. پریشان ماں تو پریشان ہے. وہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ ہمیں بھی دیکھیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ والدہ جو گھر میں ماں ہوتی ہے اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. والد صاحب چلے گئے وہاں پہ, اگر ماں چاہتی تو ہمیں کہتی کہ بندوق پکڑو, کوئی چیز پکڑو, مجھے پیسے چاہیے گھر میں. ہمیں کام پہ لگایا, اچھے کام پہ لگایا. یار محنت کر کے لانی ہے آپ نے, ہمیں اچھا بنا دیا میری ماں نے. تو یہ جو عورت کا احترام اور عورت کی جو محنت اور کنٹریبیوشن ہے, اس کی ریئلائزیشن, اس کا احساس آپ کو اپنی ماں سے ہوا؟ ماں سے ہوا جی. بہت تالیاں جی آپ کی والدہ کے لیے. اور جب وہ آئے باہر, جس دن رہائی ہوئی, وہ اگر آپ کو یاد ہو دن؟ اس وقت رات کا 9-10 بجے کا ٹائم تھا. تو لاہور سے کوٹ لاکھپت سے ان کی رہائی ہوئی, گجرانوالہ رہائش. اور اب آپ 21-22 سال کے ہو گئے ہیں. اس وقت جب میں سامنے آیا اپنے والد کے تو گھر سے کپڑے لے کے آیا. میں کپڑے لے کے آیا کہ والد صاحب جو ہیں وہ چینج کر لیں, وہ چینج کر لیں. راستے میں اسٹیشن پہ بیٹھ کے انہوں نے کپڑے چینج کیے. تو پھر ہم گھر لے کے گئے والد صاحب کو. والد صاحب کو ہم نے کہا کہ واپس نہیں جانا, ہم نے وہاں جہاں پہ اس علاقے میں نہیں جانا. تو وہ پھر واپس لے گئے ہمیں. اچھا, پھر واپس لے گئے. رات کو جب اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ سارا, بچپن میں جب یہ میموری خالی ہوتی ہے تو وہ فیڈ تھی ساری چیزیں. وہ بندے گرتے ہوئے میں نے دیکھے, وہ بندے, وہ خون کی جو وقوع ہوا وہ تھا. ہاں وہ سارا فیڈ تھا. میں رات کو وہاں پہ سو نہیں پایا. تو صبح کا ٹائم ہوا تو میں نے پھر گھر میں نے, میرے بڑے بھائی نے, دوسروں نے, سب نے کہا کہ ہم نے نہیں ادھر رہنا, واپس آ گئے. 35 سال 40 سال گزر گئے اس بات کو کرتے کرتے. ٹائم بہت گزر گیا. 40 سال بعد میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ میں نے ان کے گھر جانا ہے, معافی مانگنی. تو رشتہ دار کہنے لگے اس کی موت آ گئی. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. وہ بھی چلے گئے تھے ادھر سے, ہم بھی وہاں سے آ گئے. میں ڈھونڈتا چلا گیا ان کے گھر. چاچا جی کہتا تھا میں اس کو, تو وہ چھوٹے تھے ان سے جس کے ساتھ دشمنی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کا کتنا نقصان ہوا تھا, کتنے نفوس کا؟ 4-5 لوگ چلے گئے تھے دنیا میں, مرڈر ہو گیا تھا. دل میں تھا کہ یار میرے والد کو پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں, میں معافی مانگ لوں ایک مرتبہ کہ معاف کر دے. تو میں پوچھتا چلا گیا گھر. میں وہاں گیا تو انہوں نے اکرم اداس سمجھ کے عزت کی. میں نے کہا چاچا جی ملنے آیا ہوں میں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ آئے بیٹھے. گھر لے گیا, 3ری منزل پہ لے گئے. 3ری منزل پہ جا کے بیٹھ گئے. وہ بچیاں بھی تصویریں بنا رہی ہیں, بچے بھی تصویریں بنا رہے ہیں, سارے تصویریں لے رہے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ بات کیسے کروں. میں نے کہا چاچا جی آپ ادھر کب سے رہ رہے ہیں؟ شروع سے ادھر ہی. مجھے صرف ایک بات بتائیے گا, آپ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ نہیں ابھی ان کو نہیں پتا؟ ان کو نہیں پتا. وہ جو آدمی آیا ہے اکرم اداس, ہاں وہ اکرم اداس میں کہنا نہیں چاہ رہا, مثلا جو جس آدمی نے کی فیملی کے لوگوں کو مارا, اس کا بیٹا آیا, یہ انہیں نہیں پتا. نہیں وہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, اچھا خیر. وہ
उन्होंने ऊपर ले गए, बच्चों के साथ तस्वीरें बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो हादसा खेड़ा, सारा कुछ चल रहा है। मैंने पूछा कहाँ से हैं? शुरू से इधर से रह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आपका गांव किधर है? गुजरांवाला। मैं गुजरांवाला किधर? फलां जगह। मैं फलां जगह किधर? जब नजदीक पहुंच गया तो वो कह रहे हैं आप क्यों पूछ रहे, तू क्यों पूछन दिया भाई? मैं कहा चाचा जी मैं वैसे पूछन दिया, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਗੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੱਸਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ यही जिंदगी दी हकीकत। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਲਿਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਂਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸन्नाटा ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਬਾਬਾ ਚਾਚਾ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ 2, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ? हाँ बदल गई जनरेशन। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗਏ ਚਾਚੂ। ਬੈਠੋ ਚਾਚੂ ਬੂਟੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ जी जी बूटा ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਨੱਸਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਸਲਮ, ਅਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ
ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬੰਦਾ ਦੌਰ ਪੌਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ? ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਰੋਈ ਜਾਏ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਤੋਰਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਟੁਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕੀਤਾ। غیر معمولی کہانی، غیر معمولی کہانی کیا غیر معمولی واقعہ آپ نے؟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ PTV ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਸਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, तुम्हें शर्म नहीं आती, जलील कमीने, ये वो कई कुछ। एक पौज ना ले, मैं कही कि पौज लैन तो मैं रिक्वेस्ट करा। खैर जो थक गए ना तो मैं उन्होंने क्या, मैं तुसीं वड्डे भी हो, वड्डे भरा भी हो, प्योवां बजा भी, मैनू माफ़ कर देना, गलती मेरी है, जे हो सके तो मैनू माफ़ कर देना, जे नुकसान हो गया तो मैं देंदा। खैर ना जी, वो मैंने गल करके इशारा खुल गया, टुर पिया। अगले इशारे ते मैं गया, शाह जी वो बंदे ने गड्डी दे अगे वैसपा ला लिया, आके उन्हें मेरा दरवाज़ा खोलिया। ड्राइवर मेरा बोलन भी लगा जो गालां कड्ढन डे, उन्हें मेरा ड्राइवर ना जी भलवान हुंदा है, आबद भलवान, मैं उन्होंने ਉਹਦਾ हथ फड़ लिया कि ना बोलना नहीं। अगले इशारे ते जो पहुंचे उन्हें अगे वैसपा ला लिया, आके दरवाज़ा उन्हें खोलिया, मेरे पैर फड़ ले, कहना मैनू माफ़ करेंगा तो मैं जान देना, नहीं तो मैं नहीं जान देना, भावें तू छोटा है मेरे तो, खुदा पाक दी कसम। मैनू कहना पुत्तर मैनू माफ़ कर दे। मैं उन्होंने कहा चाचा जी तुसीं वड्डे भाई हो, तुसीं मेरे वड्डे हो, इस तरह ना करो। मैं माफ़ किया, मैंने कहा शाह जी तुर पे। मैं उन्होंने ड्राइवर अपने नूं कहा, मैं क्या वो इशारे तो लैके आया इशारे तक, उस बंदे नूं साहस हो गया कि यार मैनू बुरा किया, इन्ना कुछ किया, उन्हें कुछ भी नहीं किया, उन्हें अगों की मैनू किया, तो उन्हें आके मेरे को सॉरी की। मैं कहा पुत्तर इन्ना हुंदा, बर्दाश्त क्या बर्दाश्त कर दो तुसीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माफ़ करना तुहाडा शो अज होर पासे थोड़ा जिहा शाह जी चला गया। मुझे बड़ी इस हवाले से कुछ अहम बात करनी है, मगर चूँकि अब ब्रेक हमारी लंबी हो गई, आप ऐसे एक गुफ्तगू का, आपकी उस वाक़े की ऐसी कैफियत थी कि वो मैंने रोकना भी मुनासिब नहीं समझा। हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ़नकार सब कॉन्टिनेंट का, हमारा पाकिस्तान का बहुत गैर मामूली आदमी इस वक्त बैठे। अभी वाक़या अकरम भाई ने शेयर किया था, और एक वाक़या बहुत ही गैर मामूली था, और दूसरा तो ऐसा है जो कि आपको सदियों में शायद ऐसा वाक़या
سننے کو اور دیکھنے کو ملے. میں ایک رائٹر ہوں, میں نے بے شمار کہانیاں, میری عادت ہے لوگوں سے کہانیاں سننا, ان کی بات سننا, ان کے جذبات سننا, مگر یہ ان کہانیوں میں سے, ان واقعات میں سے ایک ہے جس نے مجھے بھی مرتبہ چونکا کے اور ہلا کے رکھ دیا ہے. اور دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ اس سے اس قوم کو, آپ کو اور ہمیں سیکھنی چاہیے کہ صبر کی اور برداشت کی کیا طاقت ہے. کہ اگر آپ صبر اور برداشت اور خاموشی کا ہتھیار کہنا بھی نہیں چاہیے اسے, لیکن اگر آپ اس کی شیلڈ استعمال کریں تو وہی شخص جو آپ کو 5 منٹ پہلے گالیاں دے رہا ہوتا ہے بغیر کچھ کہے ہوئے, 5 منٹ کے بعد آپ کے پیروں میں آ کے پڑ سکتا ہے. یعنی کہ آپ کو گلے لگا سکتا ہے, شیر و شکر ہو سکتا ہے. ایک اور دوسرے, اگر آپ خلوص سے, عاجزی سے, قاتل کی اولاد ہوتے ہوئے بھی مقتول کے گھر جائیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے, اتنی طاقت ہے خلوص اور سچائی کی معافی میں. وہی گھرانہ جس کے افراد مارے گئے ہوں وہ تحفے تحائف دے کر رخصت کرتا ہے. یہ ہے محبت کی, ایثار کی, خلوص کی. کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی کی طاقت, اور یہ آج یقیناً آپ نے, ہم سب نے جانی ہے. اور یقیناً اس قوت کا, اس طاقت کا ایک واقعہ جو ہے اس کا مظاہرہ آج ہم نے اکرم اداس صاحب سے جانا ہے. بہت کمال. یہ جو گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں پہ, ٹریفک کے اس پہ, دیگر اس پہ لڑتے جھگڑتے لوگ ہیں, ان کو سیکھنا چاہیے اکرم اداس کو. ان کے صرف ڈرامے اور شوز نہیں دیکھیں, ان کی باتوں سے بھی سیکھیں. کیا کہنے یار, کیا کہنے. وہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ مجھے جانا چاہیے؟ یہ بڑا غیر معمولی بات ہے, انتہائی غیر معمولی بات. سر خیال اس لیے آیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار سبھی دعا کرتے ہیں نا, ماں باپ چلا جائے دنیا سے, جی, تو دعا بخشش کے کرتے لیے. ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو میرے ذہن میں جب میں دعا کرتا تھا, جب نماز پڑھنی یا کوئی دعا کرنی, تو میرے ذہن میں ایسی بات آتی تھی کہ یار انہوں نے تو یہ کیا تھا, میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, تو اللہ انہیں معاف کر دے, اللہ انہیں معاف کر دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں تو اللہ, یہ تو میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا, تو قتل کی معافی نہیں ہے, تو ہاں جس کا ہوا ہے وہ معاف کر دے, یا کوئی ایسا مرڈر ہو جائے کہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو معافی مل جائے. تو ذہن میں ایسی بات پھنس گئی, اور پھر وہ بڑھتی چلی گئی ہوگی. وہ بڑھتی جیسے میں بڑھتا گیا, بڑا ہوتا گیا, ویسے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی. رڑک سی ہے. تو میرے دل میں آ گیا کہ یار مجھے جانا چاہیے جلدی سے جلدی. انہوں نے بھی میری عزت رکھی, ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا جی, بہت بڑا جی, ان کا بھی بہت. دونوں جو لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے, آپ کا بھی اور ان کا. میرا خیال ہے کہ اگر دل سے کوئی معافی مانگے تو معافی دینے والا جو ہے نا وہ بھی دے دیتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اب تمہارے اندر کیا چل رہا ہے, کوئی معافی میں کوئی ایسی گنجائش تو نہیں ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی چلاکی یا کوئی ایسی بات ہو کہ خلوص سے لوز ہو کوئی بات, لیکن دل سے آپ مانگیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے. کوئی بڑی یار غیر معمولی آپ نے